بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب علل الشرائع کا اردو ترجمہ ہدیہ سامعین کیا جا رہا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ معرکۃ الآراء تصنیف علل الشرائع ایسے سینکڑوں سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو عام طور سے عوام الناس کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ مثلا کسی نے سوال کیا کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا چونکہ اس سے نسیان ہوتا ہے، انسان سے نسیان ہوتا ہے اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے سینکڑوں سوالات کے جوابات پر یہ کتاب علل الشرائع مشتمل ہے، اور اس کا ایک حصہ کتاب الصلاۃ کے نام سے پورے دین کے متعلق ہے، وہ ہدیہ سامعین کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وضو کے اسباب ملاحظہ کیجیے۔ وہ سبب جس کی بنا پر وضو کے لیے کسی دوسرے سے مدد لینا، اور وہ سبب جس کی بنا پر وضو کا حکم دیا گیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور مومن کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ اس وضو کے لیے اتنا ہی پانی کافی ہے جیسے کہ تیل وغیرہ لگانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وضو میں حد سے تجاوز کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس میں کمی کرنے والا ہے، اور وہ سبب جس کی بنا پر صرف 4 اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے، دوسروں پر نہیں۔ اس کے متعلق ملاحظہ کیجیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد، بتائیے کہ آپ جسم کے صرف 4 اعضاء پر وضو کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ 4 اعضاء تو اور اعضاء سے زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا تو آپ درخت کے قریب گئے، اس پر نظر ڈالی تو ان کے چہرے کی آب و تاب جاتی رہی، پھر کھڑے ہوئے اور ادھر چلے، اور یہ پہلا قدم تھا جو معصیت کے لیے اٹھا، اور اپنے ہاتھ سے اس درخت سے پھل توڑا اور کھایا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کے جسم کے تمام لباس گر گئے، اور حضرت آدم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان پر اور ان کی ذریت پر ان 4 اعضاء کا دھونا فرض کر دیا۔ چونکہ انہوں نے شجر کی طرف دیکھا اس لیے چہرے کے دھونے کا حکم ہے، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا حکم اس لیے کہ انہوں نے اس سے پھل توڑا اور تناول کیا، اور سر کے مسے کا حکم اس لیے کہ وہ سر پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے، پاؤں پر مسا اس لیے کہ انہی دونوں قدموں سے وہ خطا کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ امام رضا علیہ السلام ایک خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ وضو جس کی بنا پر منہ اور ہاتھوں کا دھونا، سر اور پاؤں کا مسا فرض ہوا، اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے ظاہری پاک و صاف اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا اور کرامن کاتبین سے ملاقات کرنا ہے۔ پس چہرے کا دھونا خشوع و خضوع کے لیے ہے، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا اس لیے کہ ان کے ذریعے انسان دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رغبت اور اس سے خوف کا اظہار کرے گا، اور سر اور پاؤں کا مسا اس لیے کہ یہ دونوں ظاہراً کھلے رہتے ہیں، ہر حال میں سامنے رہتے ہیں، اور چہرے اور ہاتھوں سے جو دنیا سے بے تعلقی اور خضوع کا جو اظہار ہوتا ہے وہ سر اور پاؤں سے نہیں ہوتا، اس لیے ان پر صرف مسح ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے امام نے فرمایا وہ سبب جس کی بنا پر نماز کو اللہ نے فرض کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کا سبب پوچھا گیا، اس لیے کہ ان اوقات میں لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر لوگ جسمانی طور پر تھک بھی جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعدد اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اگر لوگ بغیر انتباہ
اور بغیر تذکر نبی کے جو اولین کی پیشن گوئیوں سے بھی زیادہ ہو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ فقط کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا جو اگلی امتوں کا ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک مسلک اختیار کر لیا اور کتابیں وضع کرا لی، پھر جس مسلک پر وہ چلے اسی پر لوگوں کو دعوت دی اور اس پر لوگوں کو ختم کیا۔ اس طرح ان کا معاملہ ختم ہو گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو اللہ نے چاہا کہ یہ لوگ یعنی محمد مصطفیٰ کے ماننے والے محمد کے ذکر کو نہ بھولیں، انہیں یاد کریں اور روزانہ 5 وقت ان کے نام کا اعلان کریں اور نماز میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ سے غافل نہ ہو، اور انہیں یہ نہ بھولیں ورنہ ان کا ذکر بھی بند ہو جائے گا۔ اور امام موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے کچھ جوابات لکھے، اس میں نماز کا سبب بھی لکھا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کا اقرار ہے۔ بندہ ذلیل و مسکین بن کر خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں کے لیے عفو کی درخواست لے کر خدائے عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے دن میں 5 مرتبہ اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے۔ اور نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کو یاد کرنے والا ہے، بھولنے والا نہیں ہے، اس میں اکڑ اور تکبر نہیں ہے، فروتنی اور انکساری ہے، دین و دنیا دونوں میں زیادتی کا طالب ہے، دن رات ذکر میں مسلسل مشغول ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ بندہ اپنے مالک اور مربی و خالق کو نہ بھول جائے، اس میں تکبر و سرکشی نہ آ جائے، وہ اپنے رب کے ذکر میں رہے اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا سمجھے، خود کو معاصی و گناہوں سے روکے اور مختلف قسم کے فسادات میں آلودہ نہ ہونے دے۔ اور امام نے فرمایا کہ وہ سبب جس کی بنا پر مسجد پر وقت جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں نے آپ جناب سے مسئلہ پوچھا کہ وہ ایک شخص کہ جس نے گھر خریدا، اس کی تعمیر کی اور کچھ عرصے تک وہ یوں ہی پڑا رہا، پھر اس نے اس کو غلے کا گودام بنا لیا اور اب اس گھر کو مسجد پر وقف کر سکتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ مجوسی آتش کدوں پر وقف اسی طرح کیا کرتے تھے۔ وہ سبب کہ جس کی بنا پہ مسجد میں آواز بلند کرنا، گمشدہ شے کے لیے اعلان کرنا، نیز اس میں تیر وغیرہ بنانا مکروہ ہے۔ ایک شخص مسجد میں اپنے گمشدہ شے کے اعلان کے لیے آیا تو رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ تیری اس گمشدہ شے کو اللہ واپس نہ دلائے۔ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ ایک مرتبہ مسجد کی طرف ہو کر گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا اپنے تیر بنا رہا ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجد کا احترام واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کو بچائے رکھو خرید و فروخت اور مجنوں اور بچوں سے اور حکم احکام سزاؤں اور بلند آوازوں سے۔ وہ سبب جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے محرابوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام جب مسجدوں میں محرابوں کو دیکھتے تو انہیں توڑ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ تو گویا یہودیوں کے مصباح خانوں کی مانند ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر مسجد کو کنگرہ دار بنانا جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام کوفے میں ایک مسجد کو دیکھا کہ اس میں کنگرے بنے ہوئے ہیں، تو فرمایا یہ تو ایسی نظر آتی ہے جیسے کوئی کلیسا ہو۔ مسجدوں میں کنگرے نہیں بنائے جاتے، سیدھی سادی ہوتی ہے۔ اور وہ سبب کہ حالت رکوع میں گردن بڑھائے رکھنے کا سبب ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر المومنین سے عرض کیا کہ اے بہترین مخلوق کے ابن یہ بتائیں کہ نماز کے اندر پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس اللہ اکبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے،
اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کسی شے سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، حالت رکوع میں آپ کا اپنی گردن بڑھائے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری وحدانیت پر ایمان لایا، چاہے میری یہ گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کا سبب ملاحظہ کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اسلام نے بغیر کسی علت و سبب کے مقام واحد پر ظہر و عصر کی نمازیں ایک ساتھ ملا کر ادا کی تو حضرت عمر، جو حضرت کی خدمت میں سب سے زیادہ بے باک تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کو اس میں وسعت و کشادگی دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ جناب سے پوچھا کہ کیا بغیر علت و سبب کے وہ دو نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، اور وہ اپنی امت کے لیے تخفیف چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بغیر کسی علت و سبب کے وقت زوال، ظہر اثر کی دونوں نمازیں لوگوں کے ساتھ بعد جماعت ادا کی، اور انہی لوگوں کے ساتھ بغیر کسی علت و سبب سقوط و شفق کے بعد مغرب اور عشاء دونوں نمازیں بعد جماعت ادا فرمائی، یا تاکہ اس لیے کیا تاکہ اپنی امت کو نماز کے وقت میں وسعت دیں۔ اور سامعین کرام، وہ سبب کہ جس کی بنا پر جمعے کے دن ظہر کی نماز میں اور مغرب و عشاء اور صبح کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، اور باقی ایام میں ظہر و عصر کے اندر قرات بلند آواز سے نہیں کی جاتی ہے، اور وہ سبب جس کی بنا پر آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح اربع پڑھنا سوروں کی قرات سے افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ نماز فجر و نماز مغرب و نماز عشاء کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور بقیہ تمام نمازوں کو مثلاً ظہر و عصر کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے، اور کیا سبب ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح اربع کا پڑھنا سوروں کی قرات سے افضل قرار پایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب رسول اسلام کو معراج میں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو پہلی نماز جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی وہ بروز جمعہ ظہر کی نماز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ملائکہ بھیجے تاکہ وہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ قرات بلند آواز سے کریں تاکہ ان ملائکہ پر آپ کا فضل و شرف واضح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت پر عصر کی نماز فرض کی اور کسی ایک ملک کو بھی آپ کے پاس نہیں بھیجا، اور حکم دیا کہ آپ بآواز خفی قرات کریں، اس لیے کہ آپ کے پیچھے کوئی ایک بھی شخص نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز مغرب فرض کیا اور ملائکہ کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا، اسی طرح نماز عشاء کے لیے، اور جب نماز صبح قریب ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فجر کو فرض کیا اور آپ کو بعض بلند قرات کا حکم دیا تاکہ ملائکہ پر آپ کا فضل و شرف واضح ہو جائے، اس لیے ان نمازوں کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اور آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح اربع سورہ قرات سے کیوں افضل قرار پائی؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آخر کی 2 رکعتوں تک پہنچے تو آپ کو وہ عظمت الہی یاد آئی جو آپ پر ظاہر ہوئی، اور آپ حیران و شجدر ہوئے اور کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ تسبیح سوروں کی قرات سے افضل قرار پائی، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز مغرب سفر و حضر دونوں میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اور بقیہ نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ نماز مغرب کی سفر و حضر میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور دوسری نمازیں سفر میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ رسول اسلام پر تمام نمازیں 2 رکعت کر کے فرض ہوئی تھی، اور حضرت نے ان میں 2 رکعت کا اضافہ فرما دیا تھا۔ پھر آپ نے نماز مغرب میں سے 1 رکعت کو کم کر دیا، پھر آپ نے حالت سفر میں اضافہ شدہ 2 رکعتیں کم کر دی، مگر مغرب کی نماز کو اپنے حال پر چھوڑا۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس میں سے 2 مرتبہ کمی کروں، اس لیے نماز مغرب 3 رکعت سفر و حضر دونوں میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز فجر اپنے حال پر چھوڑ دی گئی۔ ایک مرتبہ میں نے امام علی بن حسین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آج کل اہل اسلام جس نماز پر عمل پیرا ہیں یہ کب فرض ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ مدینے میں اس وقت فرض ہوئی جب اسلام کی دعوت کھلا دی جانے لگی اور اسلام میں قوت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا اور رسول اللہ نے نماز میں 7 رکعتوں کا اضافہ فرمایا۔ ظہر میں 2 رکعت، عصر میں 2 رکعت، مغرب میں 1 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت، اور نماز فجر کو اسی حال پر باقی رکھا جو مکے میں فرض ہوئی تھی، تاکہ رات کے ملائکہ جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جائیں اور دن کے ملائکہ جلدی سے نازل ہو جائیں زمین پر، اس لیے کہ نماز فجر کے لیے دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ دونوں رسول اللہ کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور نماز صبح بھی پڑھا کرو کیونکہ نماز صبح پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے، تاکہ مسلمین ان کے ملائکہ کے گواہ رہیں۔ اور نماز جماعت کے سبب ملاحظہ کیجیے، امام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جماعت اور اجتماع اس لیے ہے کہ پہچان لیا جائے کون نماز گزار ہے کون نماز گزار نہیں ہے، نیز کون نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی ایک کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ دوسرے شخص کے صالح ہونے کی گواہی دے، کیونکہ جو شخص جماعت میں نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے درمیان ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی علت و سبب کے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر دلدلی زمین پر نماز جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ دلدلی زمین پر نماز کیوں جائز نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ پیشانی اس پر نہیں ٹھہرے گی۔ میں نے عرض کیا اور زمین برابر ہو تو؟ آپ نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر ایک دن اور رات میں نماز فریضہ اور سنت مل کر 50 رکعتیں قرار پائیں۔ امام ابو الحسن علی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ نماز فریضہ اور سنت کل مل کر 50 ہی رکعتیں کیوں ہیں، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ رات کی ساعتیں 12 ہے اور ہر ساعت کے لیے 2 رکعتیں قرار پائی، اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 1 ساعت ہے، اس کے لیے 1 رکعت، اور دن کی ساعتیں بھی 12 ہے اور ہر ساعت کے لیے 2 رکعتیں قرار پائی، اور غروب آفتاب سے لے کر سقوط شفق یعنی رات کی تاریکی تک 1 ساعت ہے اور اس کے لیے 1 رکعت ہے۔ اور حضرات اس حدیث مبارکہ میں جو امام نے 50 رکعت دن بھر کی نمازوں کا ذکر کیا اور 50 رکعتوں کا ذکر کیا، اس میں 17 رکعت واجب ہے، بقایا سنت ہے۔ اور سامعین اکرام، وہ سبب کہ جس کی بنا پر رکوع میں سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کہا جاتا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ راوی نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ افتتاح نماز میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا افضل ہے، اور کیا وجہ ہے کہ رکوع میں سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ کہا جاتا ہے اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے شام سنو، اللہ نے 7 آسمان، 7 زمین اور 7 حجاب خلق فرمائے،
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور وہ اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے جیسے خابہ قوسین و ادنا، دو کمانوں کے درمیان یا اس سے کم کا فاصلہ، تو اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور وہ کلمات کہنے لگے جو نماز کے افتتاح میں کہے جاتے ہیں۔ پھر جب دوسرا حجاب اٹھا تو آپ نے تکبیر کہی اور اسی طرح ہوتا رہا، 7 حجاب اٹھ گئے اور آپ نے 7 مرتبہ تکبیر کہی۔ اس کے بعد نماز کے افتتاح میں 7 تکبیریں کہی جاتی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی عظمت کو جو دیکھا تو اسے یاد کیا اور لرزہ براندام ہو گئے اور گھٹنیوں کے بل جھک گئے تو کہنے لگے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ اس کا مقام تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھ کے منہ کے بل گر گئے اور کہنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ کہا تھا۔ وہ روب اور خوف رک گیا، اس بنا پر یہ سنت جاری ہو گئی۔ ایک شخص نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ اے بہترین خلق خدا کے ابن یہ بتائیں کہ آپ جو نماز میں پہلی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور ایک ایسا اکیلا ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، کسی شے پر اس کا قیاس نہیں ہو سکتا، ہوا سے خمسہ ظاہرہ اس کو چھو نہیں سکتے اور ہوا سے باطنہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ رکوع میں اپنی گردن بڑھائی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا واقعی مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں تیری وحدانیت پر ایمان لایا، اس پر میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز 2 رکوع اور 4 سجدوں پر مشتمل ہے۔ امام سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں 1 رکوع کے ساتھ 2 سجدے کیسے ہو گئے؟ جب 2 سجدے ہیں تو 2 رکوع بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے ایک بات پوچھی ہے تو اپنے قلب کو تمام خیالات سے فارغ کر لو تاکہ سمجھ سکو۔ سنو، سب سے پہلے نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان پر اسی عرش کے سامنے پڑھی، اور یہ 80 وقت پڑھی۔ جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا، آپ عرش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے اپنے چہرے کی تجلی کی اور اس تجلی کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور آواز آئی اے محمد اب تم چشمہ سات کے قریب جاؤ اور اپنے اعضائے سجدہ کو دھو کر پاک کر لو اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا حکم دیا تھا حضرت کے قریب گئے اور وہاں وضو کیا اور پھر پورا وضو کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور حکم ہوا کہ اب نماز شروع کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو حکم ہوا کہ اے محمد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آخر سورہ تک آپ نے پڑھا تو حکم ہوا کہ آپ وہ سورہ پڑھو جو تمہارے رب سے نسبت رکھتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر آواز رکی تو حضرت نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو حکم ہوا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آواز رکی تو حضرت نے کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی کہا۔ جب حضرت نے یہ کہا تو حکم ہوا کہ اے محمد اپنے رب کے سامنے رکوع کرو۔ پس حضرت رکوع میں گئے۔ رکوع کی حالت میں حکم ہوا کہ کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو حضرت نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا سر اٹھاؤ اے محمد۔ حضرت نے ایسا ہی کیا، اللہ کی بارگاہ میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، تو رسول اللہ سجدے میں گر گئے۔ پھر حکم ہوا کہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حضرت نے ایسا ہی کیا، 3 مرتبہ کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد اب سیدھے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور جب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو آپ کو اللہ جل اللہ کا جلال یاد آیا اور اپنی طرف سے خود سجدے میں گر گئے۔ اس کے لیے
اللہ عز و جل کا حکم نہیں ملا تھا، اور اس سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اپنے رب کی عظمت جو پہلے دیکھی تھی وہ نظر نہیں آئی، اور حکم ہوا کہ اے محمد پہلی رکعت میں جو پڑھا تھا اور جو کیا تھا وہی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ایک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، تو دوبارہ آپ کو اپنے رب کی جلالت یاد آئی، خود بخود سجدے میں گر گئے۔ اس کے لیے اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا۔ پھر حکم ہوا اپنا سر اٹھاؤ، اللہ تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبروں میں ہے۔ پروردگار تو درود بھیج محمد اور ان کی آل پر، اور رحم فرما محمد اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ہے اور برکت دی ہے، رحم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو سزاوار حمد ہے، بزرگی والا ہے، اور پروردگار تو محمد کی شفاعت کو ان کی امت کے لیے قبول فرما، ان کے درجے کو بلند فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد اپنے رب کی طرف رخ کرو اور سلام کرو۔ پس حضرت نے اپنے رب کی طرف رخ کیا، سر جھکا کر خاموش ہوئے، کہا السلام علیکہ۔ خدا جبار نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اے محمد میری ہی دی ہوئی نعمت سے تم میں اطاعت کی قوت آئی، اور میں نے ہی تمہیں ہر طرح کی برائیوں سے بچایا، نبی اور حبیب منتخب کیا۔ پھر حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز جس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس میں 2 رکوع اور 2 سجدے تھے، اور 1 رکعت کے ساتھ جو 2 سجدے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا، وہ عظمت الہی کی وجہ سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرض قرار دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان، وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حکم ہوا کہ اس سے اعضائے سجدہ کو دھو لو؟ آپ نے فرمایا ارکان عرش میں سے کسی ایک رکن سے ایک چشمہ پھوٹا جس کو آب حیات کہتے ہیں، وہ وہی ہے جس کے لیے اللہ کا ارشاد ہوا من والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی۔ سورہ 7 آیت 1۔ حضرت کو حکم ہوا کہ اس سے وضو کرو اور خیرات کرو اور نماز پڑھو۔ تو سامعین اکرام، وہ سبب کہ جس کی بنا پر مستحب ہے کہ نماز صبح طلوع فجر کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا یہ بتائیں کہ نماز صبح کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طلوع فجر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلان الفجر کانا مشہودن، وہ سبب کہ جس کی بنا پر مستحب ہے کہ نماز صبح طلوع فجر کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا یہ بتائیں کہ نماز صبح کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طلوع فجر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلان الفجر کانا مشہودن، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ یعنی نماز فجر کے گواہ ملائکہ شب اور ملائکہ صبح دونوں ہوتے ہیں۔ پس جب بندہ نماز صبح کو ادا کرتا ہے طلوع فجر کے ساتھ، تو یہ نماز 2 جگہ لکھی جاتی ہے، رات کے ملائکہ بھی لکھتے ہیں اور دن کے ملائکہ بھی لکھتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ وہ سبب جس کی بنا پر سجدے میں طول دینا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد تم پر لازم ہے کہ سجدے میں طول دیا کرو، یہ توابین کی سنت میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بیان کیا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ تم لوگ سجدے کو طول دیا کرو، اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ابلیس پر اتنا گراں ہو جتنا کہ وہ بنی آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، اس لیے کہ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے انکار کیا۔ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور یہ اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور وہ سبب جس کی بنا پر رسول اسلام نے نماز عشاء کو نصف شب کے بعد مؤخر نہیں کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا
کہ رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت پر یہ امر مشقت نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کا وقت نصف شب کے بعد رکھ دیتا۔ سامعین اکرام، وہ سبب کہ جس کی بنا پر سخت گرم اور تپتی ہوئی جگہ پر تپش سے بچنے کے لیے اپنے پشت دست یعنی ہاتھ کا بایاں حصہ الٹے حصے پر سجدہ جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا سائل نے کہ میں آپ پہ قربان، ایک شخص سفر میں ہے، راستے میں ہے، اس پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ صرف ایک شلوار میں رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی شے بھی نہیں رہ جاتی کہ جس پر وہ سجدہ کرے، اور ڈرتا ہے کہ اگر وہ تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کرے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، اب وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے پشت دست پر سجدہ کرے، اس لیے کہ سجدہ گاہوں میں ایک یہ پشت دست بھی ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر سوائے زمین یا اس سے وہ چیز رویدہ ہوتی ہے مگر کھائی یا پہنی نہیں جاتی، اس کے علاوہ کسی اور پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ فرمائیں کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز ہے اور کن چیزوں پر جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ سوائے زمین کے یا ان چیزوں کے جو زمین سے اگتی اور رویدہ ہوتی ہے مگر کھانے اور پہننے میں نہیں آتی اور کسی شے پر جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں فروتنی کا نام ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ فروتنی کھانے یا پہننے کی چیزوں سے کی جائے، کیونکہ اہل دنیا کھانے اور پہننے کی چیزوں کے بندے ہیں اور سجدہ کرنے والا اپنے سجدے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لہذا اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اہل دنیا کے ان معبودوں پر اپنی پیشانی رکھیں جن کے فریب میں یہ لوگ آ گئے ہیں، اور زمین پر سجدہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے خدائے عز و جل کے سامنے فروتنی اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آپ نے فرمایا کہ زمین پر سجدہ فریضہ ہے اور دوسری چیزوں پر سنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر اس چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے جو زمین سے اگتی ہے اور رویدہ ہوتی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو کھائی یا پہنی جاتی ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان جانوروں کے بال یا روئیں میں نماز پڑھے جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف مرفوع کی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بال اور روئیں میں نماز پڑھنا جائز نہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں اکثر مسخ شدہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان جانوروں کے بال اور روئیں پر نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر اگر انسان کے سامنے آگ یا چراغ یا تصویر ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے سامنے آگ یا چراغ یا تصویر ہے تو اس کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ قریب ہے جو اس کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح وہ سبب کہ جس کی بنا پر غفلت کے لمحوں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان کے وقت میں نفل پڑھنا مستحب ہے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کی ساعت میں نفل نماز پڑھو کا ہلکی ہلکی 2 رکعتیں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ دونوں رکعتیں دارالکرامہ جنت کا وارث بنا دے گی۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر نوافل مختلف جگہوں پر مستحب ہے اور نامستحب ہے۔ ایک مرتبہ ابو قیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کوئی شخص اپنے نوافل ایک ہی جگہ پڑھے یا جدا جدا جگہوں پر؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہاں پڑھے اور وہاں پڑھے، اس لیے کہ یہ جگہیں بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس کے نماز پڑھنے کی گواہی دے گا۔
اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر وقت طلوع آفتاب اور نصف النہار نماز پڑھنا جائز نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ آفتاب کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ جب آفتاب طلوع ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی مستحب و قضا وغیرہ پڑھیں، اور نصف النہار کا وقت ہو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس وقت کوئی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب آفتاب کے زوال کا وقت ہوتا تو ایک ہوا چلتی ہے اور وہ کھل جاتا ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر کسی شخص کا مونچھوں پر لگی ہوئی مہندی میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ کسی شخص کی مونچھوں میں مہندی لگی ہوئی ہو تو اس حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایسی حالت میں اس کے لیے خیرات اور دعا ممکن نہیں، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر دعا کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ اسناد کا سلسلہ رسول خدا تک پہنچا، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو تو دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرے۔ تو ملک سبا کے ایک باشندے نے پوچھا، یا امیر المومنین، کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر آسمان کی طرف کیوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رَزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ تو جہاں رزق ہے وہیں تو رزق طلب کیا جائے گا، اور اللہ نے آسمان ہی سے دینے کا وعدہ کیا ہے، بس اسی لیے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر آدمی کے لیے دارش کی جلد پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دارش کی جلد کے متعلق جس سے موزے بنائے جاتے ہیں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ اس کی دباغت کتوں کے بچوں سے ہوتی ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر شراب خور جب شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز حساب میں نہیں لی جاتی ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے شراب پی اس کی نماز 40 دن تک حساب میں نہیں لی جاتی۔ آپ نے فرمایا اس حدیث کے راویوں نے سچی روایت کی۔ میں نے عرض کیا اس کی نماز کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے 40 دن تک حساب میں نہ لی جائے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا اللہ جب انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ 40 دن تک بشکل نطفہ رہتا ہے، پھر اسے دوسری حالت میں بدلتا ہے تو 40 دن تک علقہ بنا رہتا ہے، پھر دوسری حالت میں بدلتا ہے تو وہ 40 دن تک مضغہ بنا رہتا ہے۔ اسی طرح شراب خور جب شراب پیتا ہے تو اس کے مثانہ میں 40 دن تک رہتی ہے، جس میں عرصے میں اس کی خلقت ہوئی تھی اسی طرح اس کی غذا، اس کا کھانا اور اس کا پینا اس کے مثانہ میں 40 دن تک باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب خور کی نماز 40 دن تک حساب میں نہیں لی جا سکتی ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر جائے سجدے کو منہ سے پھونکنا مکروہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ کو منہ سے پھونک لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، مگر مکروہ اس وقت ہے جب اس سے اس شخص کو اذیت ہو جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر کوئی شے گزر جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے غلام ابو سلیمان سے ان کا بیان ہے کہ آپ جناب کے پاس موجود آپ کے بعض ماننے والوں میں سے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر کوئی شے گزر جائے تو کیا اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نماز نہیں باطل ہو سکتی ہے، بلکہ
اس وقت جاتی ہے جب وہ شے نماز پڑھنے والے کے منہ کے برابر آ جائے، اور وہ سبب جس کی بنا پر جب حمرۃ المشرق سورج کی سرخی زائل ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب مشرق کی سرخی چلی جائے تو نماز مغرب کا وقت آتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مشرق زیادہ بلند جگہ ہے مغرب سے، یہ کہہ کر آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کو کر دیا اور فرمایا اس طرح لہذا جب آفتاب کا خرس وہاں غائب ہو جائے تو سرخی یہاں تک غائب ہو جائے گی، اور وہ سبب جس کی بنا پر وہ شخص جو خضاب لگائے ہوئے ہو وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص خضاب لگائے ہوئے ہیں ہو اور اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ پر قربان، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ محصور ہے، گھرا ہوا ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے قبلے کی طرف تلوار رکھی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تلوار لے کر حرم کی طرف نہ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص تلوار سامنے رکھ کر نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ قبلہ جائے امن ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو قطع کر دو اور سو رہو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم شاید تم اپنے خلاف ہی دعا مانگ رہے ہو۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں جن میں سے ایک عابد ہوتا ہے اور ایک فاسق، مگر جب نکلتے ہیں تو عابد فاسق نکلتا ہے اور جو فاسق ہوتا ہے وہ صدیق بن کر نکلتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عابد ہوتا ہے اور دوسرا فاسق، مگر جب مسجد سے برآمد ہوتے ہیں تو عابد فاسق ہو جاتا ہے اور فاسق صدیق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عابد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے اور وہ اسی کو سوچتا ہے، اور جب فاسق داخل ہوتا ہے تو اپنے فسق پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھنا مناسب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں روایت کی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھو، اس لیے کہ ان دونوں کا پڑھنا جمعے کے دن نماز صبح اور نماز ظہر اور نماز عصر میں پڑھنا سنت ہے، اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ جمعے کے دن نماز ظہر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھو، خواہ تم نماز کی امامت کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر قبروں کو قبلہ نہ بنایا جائے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان میں نماز کے متعلق آپ جناب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبروں کے درمیان کی خالی جگہوں میں نماز پڑھ لو، مگر ان قبروں میں سے کسی کو قبلہ نہ بناؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تم لوگ میری قبر کو قبلہ بنا جائے سے قبلہ بناؤ یا جائے سجدہ نہ بنانا، اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اپنے انبیاء کی قبروں کو جائے سجدہ بناتے ہیں، اور کہ وہ سبب کہ جس کی بنا پر وہ شخص جو سواری پر ہو اور وہ آیت سجدہ پڑھے تو جس طرف اس کا رخ ہو اسی طرف سجدہ کرے۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ ایک شخص میں سواری کی پشت پر ہے اور آیت سجدہ پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جدھر اس کا رخ ہے اسی طرف سجدہ کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقے پر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھتے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جدھر رخ کرو جدھر اللہ کا سامنا ہو۔
اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز گزار سلام پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے جو نماز گزار سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو اپنے اصحاب کے ساتھ حجر اسود کے قریب نماز ظہر ادا فرمائی، اور جب سلام پڑھا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ نے یہ کہا کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، وہ واحد و یکتا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، اپنے گروہ کو قوت دی، تمام گروہ کو اکیلے مغلوب کر لیا۔ بس اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ اس تکبیر کو نہ چھوڑنا، اور یہ ہر نماز واجب کے بعد کہنا، اس لیے کہ جو شخص سلام کے بعد یہ کرے گا وہ کہے گا تو اسلام اور گروہ اسلام کو قوت و طاقت عطا کرنے پر جو اللہ کا شکر ہے اس پر واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور سامعین اکرام، وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز شب سے انسان محروم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں تو نماز شب سے بالکل محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم کو تمہارے گناہوں نے قید کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز شب کے متعلق کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب نماز سے محروم ہو جاتا ہے تو رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور نماز شب کا سبب اس طرح ائمہ نے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو، اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور تمہارے صالحین کا دستور ہے، تمہارے اجساد سے امراض کو دور رکھنے والا ہے۔ اور نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز شب چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے، نماز شب خوشبودار بنا دیتی ہے، نماز شب رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نماز شب کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو نماز شب سے محروم ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر آدمی کے لیے لازم ہے کہ جب نماز شب پڑھے تو بلند آواز سے پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جب وہ رات کے آخری حصے میں نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ جب نماز شب پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ اس کے گھر والے سنیں، تاکہ سونے والا بیدار ہو جائے اور اس میں بھی حرکت پیدا ہو۔ اور تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سبب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص بنو سعد کے ایک شخص نے فرمایا سوال کیا، اور حضرت علی نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ زہرا کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ میرے گھر میں آ چکی تھی اور رسول کے نزدیک تمام خاندان میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ پانی کی اتنی مشکیں بھر کر لائی کہ ان کے سینے پر داغ پڑ گئے، اتنی چکیاں چلائی کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، گھر میں اتنی جھاڑو دی کہ کپڑے غبار سے آلود ہو گئے، ہانڈی کے نیچے اتنی آگ پھونک پھونک کر روشن کی کہ دھوئیں سے کپڑے کالے ہو گئے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ان کی صحت کو شدید ضرر پہنچا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے پدر بزرگوار کے پاس جائیں اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کریں تاکہ ان کاموں کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ چنانچہ میرے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو دیکھا کہ آپ سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ فاطمہ کو ان لوگوں کے سامنے کچھ کہتے ہوئے شرم آئی اور واپس آ گئی۔ نبی اکرم سمجھ گئے کہ یہ ضرور کسی کام سے آئی تھی۔ دوسرے دن آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا اے فاطمہ،
تم کل محمد کے پاس کس کام سے آئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں بتاؤں یہ کیوں گئی تھی؟ مشقیں بھرتے بھرتے ان کے سینے پر نشان پڑ گئے، اتنی چکیاں چلائیں کہ ان کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے، گھر میں اتنی جھاڑو دی کہ کپڑے غبار آلود ہو گئے، اور ہانڈی کے نیچے اتنی مرتبہ پھونک پھونک کر آگ روشن کی کہ دھوئیں کی وجہ سے کپڑے کالے ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پدر بزرگوار کے پاس جائیں، ان سے خادمہ کے لیے درخواست کریں تاکہ تمہارے لیے ان زحمتوں سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تم لوگوں کو ایسی چیز کیوں نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا کرو کہ جب تم لوگ سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر راضی ہوں اور خوش ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر راضی ہوں اور خوش ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اور آخر میں نماز کے چند اہم مسائل سے متعلق شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کا فقرہ کیوں حذف کر دیا گیا؟ یہ سوال ابن عباس سے کیا گیا تھا، تو ابن عباس نے کہا کہ خلیفہ دوم نے اس کو اذان سے اس لیے حذف کر دیا کہ لوگ صرف نماز پر بھروسہ کرنے لگیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح مولا کائنات علی علیہ السلام سے حی علی خیر العمل کے متعلق دریافت کیا کہ اذان سے کیوں الگ کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا تم ظاہری سبب پوچھنا چاہتی ہو یا باطنی سبب؟ میں نے کہا دونوں۔ آپ نے فرمایا ظاہری سبب تو یہ ہے کہ لوگ نماز پر بھروسہ کر کے جہاد نہ ترک کریں، اور باطنی سبب یہ ہے کہ حی علی خیر العمل سے مراد ہماری ولایت ہے۔ حی علی خیر العمل کے ترک کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر لوگ کہیں نہ ابھریں اور اس کی دعوت نہ دینے لگیں، ہمارے قریب یعنی ہمارے قریب نہ آئیں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حی علی خیر العمل کی تفسیر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے، خیر کی دعوت ہے، اور تمہیں معلوم کہ خیر سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ خیر سے مراد فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی طرف دعوت ہے، اسی لیے حی علی خیر العمل کہا جاتا ہے، اور یہ ضروریات میں سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔